مسیح خداوند میں آپ کو سلام و خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام۔ شیطان نے خداوند کے بندہ آدم اور حوا کو ننگا کیا اور وہ ننگے ہو گئے۔ جب اس نے ان کے درمیان میں حکم عدولی کی تو ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب اس کا 51 باب اور اس کی 53 آیت، اس میں لکھا ہے ہر چند بابل آسمان پر چڑھ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستقیم ہو بیٹھے تو بھی غار تکاری میری طرف سے اس پر چڑھ آئیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند یہی فرماتا ہے، جیسا خداوند فرمائے گا ویسا ہو جائے گا۔ شیطان نے اپنے انتظام کو جب کیا، جب اس نے آدم اور حوا کو ورک لگایا تو وہ کیسے ننگا ہوا؟ اس نے یہ چناؤ خود کیا تھا، خدا کے انتظام پر قبضہ کرنے کے لیے، خدا کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے یہ چناؤ خود کیا تھا، اور جو خود ہی اپنا چناؤ کرتا ہے اور وہ ننگا ہی ہوتا ہے۔ غرور میں اندھا ہونا، لوسیفر جو تھا اس کے اندر غرور، تکبر اور حسد پیدا ہو گیا۔ غرور میں اندھا ہونا، وہ یہ تو جانتا تھا کہ خدا کا حکم ٹالنا گناہ ہے، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اپنے تکبر کی وجہ سے وہ اندھا ہو چکا تھا، یعنی شیطان، اور سمجھتا تھا کہ وہ خدا کا تخت چھین سکتا ہے۔ خدا کا تخت وہ کیسے چھین سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اس وقت خدا نے ہر طرح کے اختیارات اس کو دیے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کا تخت چھین لوں گا۔ سوال نمبر 4، موجودہ وقت میں اپنے انجام کا علم، اگرچہ شروع میں اسے اپنے شیطان بننے کا علم نہیں تھا۔ شیطان بننے کا علم اس کو نہیں تھا، لیکن اب بائبل مقدس مکاشفی کی کتاب اس کا مطلب شیطان کو اپنے عبرتناک انجام کا اچھی طرح علم تھا۔ شیطان کو اپنے عبرتناک انتظام کا، وقت کا، انجام کا اچھی طرح وہ واقف تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے اگر میں تخت پر قبضہ نہ کروں گا۔ تو اچھی طرح وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت تھوڑا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے اور آخر کار اسے آگ کی جھیل جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ اپنے بچے کھچے وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان جو ہے ابھی بھی، جیسے نے آدم اور حوا کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا کے لوگوں کو، دنیا میں سے لوگوں کو میں اپنی طرف کھینچ لوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔